نبی آتے تھے تمہارے اندر سے. ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آئے تھے نا, تو ان میں سے باقی نبی تو انہی میں سے آئے تھے, تو پھر ان کو تم کیوں قتل کرتے ہو؟ پھر آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور ان کو بات کہتے ہیں, اور پھر یہ تو بتاؤ وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً جاءکم آیا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات واضح نشانیاں لے کر. دیکھیں جاءکم آیا کم یہ پھر وہی ضمیر ہے کا کما کم, یاد ہے کم سب کے لیے آتا ہے. تو جب آیا تم سب کے پاس موسیٰ بالبینات واضح نشانیاں لے کر, ثم اتخذتم تو ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا. دیکھیں تم کا مطلب ہوتا ہے تم, العجل کہتے بچڑے کو, من بعد ہی اس کے بعد, وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک اور فرد جرم بتا رہے ہیں کہ جب آپ, تو یہ ہم نے آج پہلے بھی پڑھی ہے, یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے اور جا کے جب انہوں نے 10 کمانڈمنٹس لے کے آئے تھے, تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ تم پیچھے جو قوم ہے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی اور ان کو کتنی سخت سزا ملی تھی. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات ان کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے تو واضح نشانیاں, اور موسیٰ علیہ السلام یاد ہے جب فرعون سے ان کو آزاد کرایا تھا تو انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے اتنے بڑے معجزے دیکھے کہ انہوں نے عصا مارا تھا, دریا جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. پھر وادی تیہ میں لے کے آئے, پھر انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے پاس پانی نہیں ہے, انہوں نے عصا مارا 12 چشمے نکل آئے. پھر انہوں نے کہا ہمیں گرمی لگتی ہے, دھوپ ہے, یہ تو پوری وادی ہے, ہم کیسے رہیں, تو پورے بادل کے سائے آگے تھے. پھر انہوں نے کہا ہمیں بھوک لگی, ہم کیا کہ من و سلوہ اتر آیا تھا. اتنی واضح بینہ نشانیاں ان کے پاس تھیں, اس کے باوجود انہوں نے شرک کیا تھا. تو شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ, اور تم تو ظالم ہو, اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا تھا. اب وَإِذْ اور جب أَخَذْنَا لیا ہم نے, نا پھر وہی آ گیا جو ہم نے آخر میں پڑھا تھا نا, یا اور نا, اور جب لیا نا ہم نے میثاقکم تم سے پکا عہد, کم تم, ورفعنا اور ہم نے بلند کیا. پہلے میں ترجمہ سارا کر لیتی ہوں آپ کے ساتھ ورڈ ٹو ورڈ, اور انشاءاللہ پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں. ورفعنا اور ہم نے بلند کیا, فوقکم تمہارے اوپر, کم پھر وہی ضمیر آ گئی, تمہارے اوپر, الطور پہاڑ کو, کوہ طور کو, خذو پکڑو, ما جو آتیناکم, اس کے اندر 2 ضمیریں, دیکھیں آتینا ہم نے دیا, کم تم کو, بقوت مضبوطی کے ساتھ, واسمعوا اور سنو, قالو انہوں نے کہا, سمعنا ہم نے سنا, وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی, واشربوا اور وہ پلا دیے گئے, فی قلوبہم ان کے دل, ہم پھر وہی آ گیا, ہوا ہم اور ان کے دل, العج بچڑے کی محبت, بکفرہم بی ساتھ وجہ سے, کفر ہم ان سب کے, ہما ہم. کل کہہ دیجئے بئسما, یہ عربی کا لفظ ہے, بہت ہی برا ہے, یأمرکم پھر آ گیا کم, کہ حکم دیتا ہے تم کو, بھی جس کا, ایمانکم تمہارا ایمان. دیکھیں اس میں اتنا کم تم کن تم, یہ یوں لگتا ہے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کر رہے ہیں کہ تمہارا ایمان, ان اگر, کن ہو تم مؤمنین اگر تم مومن ہو. تو اب دیکھیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ, اور جب لیا ہم نے تم سے پکا عہد. اللہ تعالیٰ نے کون سا پکا عہد لیا تھا؟ یاد ہے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اب لے اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پکا عہد. عہد کون سا لیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں کوہ طور سے وہ 10 کمانڈمنٹس لے کے, تو انہوں نے کیا کیا, موسیٰ یہ تو بڑی سخت باتیں ہیں, ہم سے کیسے عمل ہوگا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم سے پکا عہد لیا, اور کیسے ان سے قبول کرایا تھا, ورفعنا فوقکم الطور. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر کوہ طور پہاڑ کو کھڑا کر دیا کہ ابھی پکڑو, اور اس کے بعد کہتے ہیں خذو پکڑو, ما آتیناکم جو تم کو دیا ہے, بقوت مضبوطی کے ساتھ. اتنی مشکل سے ان کو عمل کرایا جاتا تھا. اور دیکھیے اب یہی آیت آج ہم اپنے اوپر لیتے ہیں, ہم کسی کے بارے میں بات نہیں کرتے, آپ اپنے اوپر دیکھیے کہ اسی طرح سے نہیں ہوتا کہ جب بھی ہم پہ کبھی کوئی مشکل آتی ہے تو پھر ہم بھاگتے ہیں, ہم نمازوں کی طرف بھی بھاگتے ہیں, پھر ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو وہ پہاڑ ہی ہوتا ہے نا کہ ورفعنا فوقکم الطور, وہ جو غم کے پہاڑ آتے ہیں نا, یہ وہی بات ہے یہاں پہ
کہ جب ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم نہیں پکڑتے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، کیوں اللہ کو کیا پرواہ ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں، بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے نا کہ یہ دنیا کی زندگی تو کوئی نہیں ہے، جی بھی لیں گے تو کتنے سال جی لیں گے، لیکن اصل زندگی میں اگر سزا بھی ہوگی تو وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ اگر درد بھی ہے تو وہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گا نا، لیکن وہاں کی زندگی کے جو عذاب ہیں وہ بھی کبھی ختم نہیں ہونے والے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ پکڑو اس کو، عمل کرو اس پہ، کیونکہ بعد کی جو چیزیں وہ آپ نہیں وہ عذاب تم نہیں برداشت کر سکو گے۔ تو وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تو وہ پہاڑ سر کے اوپر آنے سے پہلے ہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور ہمیں سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں کون کون سے پہاڑ ہمارے اوپر آتے ہیں جب ہم بھاگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف۔ تو بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا، انہوں نے کہا، سَمِعْنَا، ہم نے سنا، وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب دیکھیے یہ ایک سینٹنس جو ہے، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، یہ ہم نہیں کہتے۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ ابھی تو ہم سے نہیں ہوتا، یو نو میرے ہسبینڈ کو یہ پسند نہیں ہے۔ میں تو بڑی آسانی سے یہ بات اس لیے بار بار کہتی ہوں کیونکہ یہی تو ہماری زندگی میں لوگ ہیں۔ میری دوست کو یہ پسند نہیں ہے، یا میں پارٹی میں ایسے جاؤں گی تو سارے میرے مذاق اڑائیں گے، میں ایسی بات نو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی دیکھ رہے ہیں، ویسے میرا دل بڑا نیک ہے، میں بہت نیک ہوں الحمدللہ، تو یہ عمل کرنا یہ چیزوں کو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ کوہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا۔ پھر جب مشکلیں آتی ہیں نا بندے کے اوپر تو پھر سمجھ نہیں آتی ہے۔ اس کا ایک اور میننگ بھی مفسرین نے کیا کہ انہوں نے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کو کہ یہ آیتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کلام ہے، تو ان کے سامنے کہتے تھے ہاں ہاں ہم نے سن لیا، لیکن دل میں کہتے تھے کہ ہم نے ماننا کوئی نہیں ہے سن لیا تو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں، انہوں نے ان کے دل کے اندر کی بات بھی یہاں پہ بیان کر دی۔ تو آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم قرآن کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، کچھ پہ یقین کرتے ہیں، کچھ پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ پہ عمل نہیں کرتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جب پکڑ آتی ہے، جب وہ پہاڑ سر کے اوپر آ جاتا ہے نا، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، یہ وجہ جو تھی کہ وہ سنتے تھے لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے تھے، وَاشْرَبُوا، اور وہ پلا دیے گئے، وَاشْرَبُوا پلا دیے گئے، کس نے پلایا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فی قلوبہم، ان کے دل، العجل، بچھڑے کی محبت سے۔ یہ ان کی سزا تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں ماننا نہ مانو، مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محبت، اب دیکھیے کہ بچھڑے کی محبت، آپ نے وہ سٹوری پہلے آپ کو یاد ہے نا جو ہوا تھا کہ کس طرح سے انہوں نے شرک کیا تھا، بچڑے کی محبت میں انہوں نے وہ بنا لیا تھا، جو سامری تھا اس نے بچڑا بنا دیا تھا جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ العجل جو ہے نا، کہ انہوں نے بچڑے کی محبت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی۔ اب یہ محبت کا معاملہ ہے نا، تو ہم نے سب نے یہ دیکھنا ہر ایک کا بچڑا فرق ہے، ضروری نہیں کہ وہ گائے کی شرک کیا تھا۔ اب ہمارا شرک کیا ہے آپ دیکھیے، اب ہمیں دیکھیے کہ ہمارے لیے کیا آیت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ جاسیہ میں، آپ دیکھیے یہ غور سے سننے کی، اتنا مجھے ڈر لگتا ہے اس آیت کو جب میں نے پڑھا تھا اور میں نے اس کو سمجھا تھا، کیونکہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے ساری کی ساری شرک کی بات ہو رہی ہے، اور شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کیوں محبت ڈال دی بچڑے کی، بی کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے۔ کفر کیا تھا؟ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا کی تھی، دیٹ مینس کہ انہوں نے شرک کیا تھا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شرک کی ہمیں کیا لگتا ہے کہ سامنے بت ہے، ہم تو نہیں کرتے اس لیے ہم شرک نہیں کرتے۔ وہ تو گائے سامنے تھی، انہوں نے پوجا کی ہوگی، ہم تو گائے کی پوجا نہیں کرتے تو ہم شرک نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی شرک کی اگزامپل کیا دی ہے؟ سورہ جاسیہ آیت نمبر 45 میں ہے، افرأیتا، کیا آپ نے اس کو دیکھا، من اتخذ، جس نے بنا لیا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہشوں کو۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ،
اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا.